اسلام آباد ہائی کورٹ کے 6 ججز کے خط پر از خود نوٹس کی سماعت آج ہوگی۔ چیف جسٹس قاضی فائزہ کی سربراہی میں 6 رکنی لارجر بینچ سماعت کرے گا۔ گزشتہ سماعت پر عدالت نے تمام فریقین کو نوٹس جاری کرتے ہوئے تحریری معروضات طلب کیے تھے۔ بینچ آج ہائی کورٹس کے ججز کی جانب سے بھجوائی گئی تجاویز کا جائزہ لے گا۔ سماعت براہ راست نشر کی جائے گی۔ ملک کے میدانی علاقوں میں گرمی کا راج، پارہ آج بھی 40 ڈگری سینٹی گریڈ سے اوپر جانے کا امکان۔ لاہور میں سورج نے آنکھیں دکھانا شروع کر دی۔ ملتان میں بھی گرمی کی شدت بڑھ گئی، آج پارہ 44 ڈگری کو چھونے کا امکان۔ کراچی میں بھی موسم گرم، پارہ 36 ڈگری تک جانے کا الرٹ۔ ماہرین صحت کی شہریوں سے احتیاطی تدابیر اپنانے کی ہدایت۔ اقوام متحدہ کو رفح میں اسرائیلی جارحیت پر تشویش۔ سیکرٹری جنرل انتونیو گوتریس نے کہا، رفح سے لوگ کہاں جائیں گے؟ غزہ میں کوئی جگہ محفوظ نہیں، انخلاء کے راستوں میں بارودی سرنگیں بچھی ہوئی ہیں۔ میئر لندن صادق خان بھی میدان میں آ گئے، کہا برطانوی حکومت اسرائیل کو رفح میں زمینی آپریشن سے روکے۔ برطانیہ سے اسرائیل کو ہتھیاروں کی فراہمی فوری طور پر بند کرنے کا بھی مطالبہ۔ حماس نے غزہ میں امن کا دیا روشن کر دیا۔ فلسطینی جنگجو گروپ نے مصر اور قطر کی جنگ بندی کی تجویز قبول کر لیا۔ عرب میڈیا کے مطابق اسماعیل ہنیہ کی قطری وزیر اعظم اور مصری حکومت کے ساتھ فون پر بات چیت، ثالثی کے لیے اپنی رضامندی سے آگاہ کیا۔ رہنما حماس خلیل الحیہ کے مطابق غزہ جنگ بندی کے معاہدے کے 3 مراحل ہیں۔ پہلے مرحلے میں بے گھر فلسطینیوں کی واپسی اور امداد کی ترسیل ہوگی۔ ہر اسرائیلی خاتون کے بدلے 50 فلسطینی قیدیوں کو رہائی ملے گی۔ دوسرے مرحلے میں فلسطینیوں کے بدلے اسرائیلی مردوں کو رہا کیا جائے گا۔ تیسرے مرحلے میں غزہ کی تعمیر نو کے منصوبے پر عمل درآمد کا آغاز شامل ہوگا۔ اسرائیل کا جنگ بندی تجاویز کو فوری طور پر قبول کرنے سے انکار۔ اسرائیلی وزیر اعظم آفس کے مطابق حماس کی طرف سے منظور کردہ تجویز اسرائیل کے مطالبات کو پورا نہیں کرتی۔ اسرائیلی حکومت مذاکرات کے لیے ایک وفد بھیجے گی۔ جنگی کابینہ نے فیصلہ کیا ہے کہ اسرائیل رفح پر اپنی کارروائی جاری رکھے۔ امریکی صدر کا اسرائیلی وزیر اعظم سے رابطہ، غزہ معاہدے کی کوششوں سے آگاہ کیا۔ وائٹ ہاؤس کے مطابق نیتن یاہو نے کریم ابو سالم کراسنگ کھولنے کا یقین دلا دیا۔ دوسری جانب ترک صدر طیب اردوان کا حماس کی جانب سے جنگ بندی تجاویز قبول کرنے کا خیر مقدم، کہا جنگ بندی تجاویز قبول کرنے کے لیے مغربی ممالک اسرائیل پر دباؤ بڑھائیں۔ Saudi Arabia has stood by Pakistan through thick and thin, good times and bad times and difficult times. We don't have the words how to thank their generosity. You are given complete support, blanket support, which will enable you to come up with your projects and speedily achieve them and convert them into giant investments. وزیر اعظم شہباز شریف کا سعودی سرمایہ کی راہ میں حائل رکاوٹیں دور کرنے کا اعلان۔ اسلام آباد میں سعودی وفد کے اعزاز میں شائع سے خطاب میں کہا، سعودی سرمایہ کار ایس ایف سی کے ذریعے سرمایہ کاری سے بہترین فائدہ اٹھا سکتے ہیں، انہیں ہر ممکن سہولیات دیں گے۔ وہ وقت دور نہیں جب ہم کمپنیز کی سطح پر معاہدے کریں گے۔ سعودی عرب نے ہر مشکل میں پاکستان کا ساتھ دیا۔ سعودی ولی عہد محمد بن سلمان پاکستان کی ہر سطح پر مدد کرنے کے لیے تیار ہیں۔ وزیر اعظم کا سعودی وفد کا دورہ کامیاب بنانے پر آرمی چیف سے اظہار تشکر، کہا جنرل عاصم منیر نے انتھک محنت سے سعودی سرمایہ کاروں کا دورہ کامیاب بنانے میں کلیدی کردار ادا کیا۔ سعودی ولی عہد شہزادہ محمد بن سلمان کا آئندہ ہفتے پاکستان کا دورہ متوقع۔ دونوں برادر اسلامی ممالک کے تعلقات کے نئے دور کا آغاز ہو گیا۔ وزیر اعظم کے عشائیے سے خطاب میں سعودی نائب وزیر سرمایہ کاری ابراہیم بن یوسف نے کہا، سعودی کمپنیوں نے پاکستان میں سرمایہ کاری کی خواہش کا اظہار کیا ہے۔ پاکستان کے ساتھ دوستی اور شراکت داری انتہائی اہم ہے۔ شہباز شریف کے دورے کے بعد سعودی وفد کی پاکستان آمد اس بات کا ثبوت ہے۔ شہباز شریف اور محمد بن سلمان کی قیادت میں دونوں ممالک اپنے مقاصد حاصل کر سکتے ہیں۔ وزیر اعظم شہباز شریف کی فراخ دلی کے شکر گزار ہیں۔ ایف بی آر کے لیے نان فائلرز کے سمز بند کرنا مسئلہ بن گیا۔ مختلف ٹیلی کام کمپنیز کا ان کی سمز بلاک کرنے سے انکار۔
انکم ٹیکس جنرل آرڈر پر عمل درآمد کی راہ میں اہم قانونی رکاوٹوں کی نشاندہی کر دی۔ ٹیلی کام انڈسٹری کا وزارت انفارمیشن ٹیکنالوجی اور پی ٹی اے کو خط لکھا، لاکھوں سمز کی بندش کے احکامات صارفین کے قانونی حقوق سے متصادم ہیں۔ کمپنیاں ٹیلی کام ایکٹ کے تحت بلا تعطل خدمات کی فراہمی کی پابند ہیں۔ قانوناً کسٹمرز کے سم کو یکدم بند نہیں کیا جا سکتا۔ حکم پر عمل کیا تو صارفین کی جانب سے قانونی چارہ جوئی کا سامنا کرنا پڑ سکتا ہے۔ حکومت کا مخصوص نشستوں کے عبوری فیصلے پر تحفظات کا اظہار۔ وزیر قانون اعظم نذیر تارڑ کہتے ہیں یہ آئین کی تشریح کا معاملہ ہے، مناسب ہوتا لاجر بینچ کوئی حکم نامہ جاری کردہ۔ پارلیمان کی قانون سازی کے اختیار کے معاملے میں امتناع کے حکم سے احتراز برتا جانا چاہیے تھا۔ ادھر عدالتی فیصلے پر رد عمل میں چیئرمین پی ٹی آئی بیرسٹر گوہر نے کہا حکومت اب 2/3 اکثریت سے محروم ہو گئی، ہماری 78 نشستیں دوسری جماعتوں کو دی گئیں۔ اسد کیسر بولے چیف الیکشن کمشنر نے جمہوریت کو نقصان پہنچایا، موجودہ حکومت کے جمہوریت کے دعوے فراڈ ہیں، عدالتیں میرٹ پر فیصلے کریں تو جلد پی ٹی آئی کی حکومت ہوگی۔ وفاقی کابینہ نے نگراں دور میں گندم کی درآمد کا نوٹس لے لیا۔ وزارت فوڈ سیکیورٹی کو نگراں دور میں گندم کی درآمد کا معاملہ دیکھنے کی ہدایت، موجودہ صورتحال پر قابو پانے کے لیے فوری اقدامات کی ہدایت بھی کر دی۔ دوسری طرف حکومت کا کیڑوں والی گندم درآمد کرنے والوں کے خلاف گھیرا مزید تنگ کرنے کا فیصلہ۔ وفاقی وزیر توانائی رانا تنویر حسین نے تحقیقات کے لیے اعلیٰ سطح کمیٹی تشکیل دے دی۔ سابق نگران وزیراعظم انوار الحق کاکڑ کا گندم درآمد کے فیصلے کا دفاع۔ 92 نیوز کے پروگرام بریکنگ ویوز میں گفتگو کرتے ہوئے کہا نجی شعبے کی منگوائی گئی گندم کا جواب ان سے کیوں مانگا جا رہا ہے؟ خراب گندم ہم نے نہیں، نجی کمپنیوں نے منگوائی۔ جن کمپنیوں نے گندم درآمد کی ان کا مکمل ڈیٹا موجود ہے۔ موجودہ حکومت تحقیقات کرائے تو بہت اچھی بات ہے۔ ملک میں گندم کی بمپر پیداوار ہوئی، سرپرست نہیں۔ اپوزیشن لیڈر قومی اسمبلی عمر ایوب سے امریکی سفیر ڈونلڈ بلوم کی ملاقات، سیاسی صورتحال پر تبادلہ خیال کیا گیا۔ اپوزیشن چیمبر میں ہونے والی ملاقات میں بیرسٹر گوہر، اسد کیسر اور رؤف حسن بھی موجود تھے۔ ملاقات کے بعد صحافی نے ڈونلڈ بلوم سے امریکہ کو اڈے دینے اور بانی پی ٹی آئی کی رہائی سے متعلق سوال کیا، لیکن ڈونلڈ بلوم بغیر کوئی جواب دیے بغیر روانہ ہو گئے۔ صحافی نے عمر ایوب سے پوچھا کہ امریکی سفیر سے آپ کے تحفظات اور بانی پی ٹی آئی سے متعلق کوئی بات ہوئی؟ اس پر انہوں نے جواب دیا امریکی سفیر کسی کو پاکستان کے اندر رہائی نہیں دلوا سکتے۔ شیر افضل مروت چیئرمین پی اے سی کی دوڑ سے باہر۔ پی ٹی آئی کی سیاسی کمیٹی نے چیئرمین پبلک اکاؤنٹس کمیٹی کے لیے وقاص اکرم کے نام کی منظوری دے دی۔ کمیٹی شیر افضل مروت کا نام واپس لینے کے فیصلے سے بانی پی ٹی آئی کو آگاہ کرے گی۔ نامزد چیئرمین پی اے سی شیخ وقاص اکرم کہتے ہیں بانی پی ٹی آئی کا جو حکم ہوگا اس کی تعمیل کروں گا۔ ادھر شیر افضل مروت پارٹی کے فیصلے پر سیخ پا، کہتے ہیں آج بانی پی ٹی آئی سے ملاقات کر کے انہیں فراڈ سے آگاہ کروں گا۔ پی ٹی آئی سیاسی جماعت ہے، راہ جواڑا نہیں، میں اسے ہائی جیک نہیں ہونے دوں گا۔